بکر نے کہا تھا نا, تو ابو بکر نے محمد کی سنت پوری کی تھی. ٹھیک ہے, الادب المفرد کی حدیث ہے, اور حدیث جو ہے بالکل ضعیف ہے. سہیل صاحب ضعیف حدیث دکھاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, بالکل ضعیف حدیث ہے. محمد نے کہا تھا whoever attributes himself with an attribution of جاہلیہ, اپنی lineage کے اوپر اگر کوئی فخر کرتا ہے, then tell him to go and bite his father's male organ, تو جاؤ اسے کہو کہ اپنے باپ کے کو لے کے منہ میں کاٹے, چاٹے نہیں کاٹے, چوسے نہیں کاٹے, چک مارے, جیسے کتا چک مارتا ہے, چک مارنا ہے. اینڈ ڈو ناٹ speak figuratively, یعنی کہ ایکسپلسٹ بولو. کس طریقے سے؟ ابے بغیرت اشید خان, جا اپنے باپ کے لنڈ کو کاٹ. یہ اس طریقے سے, اس طریقے سے, یعنی ایکسپلسٹ اسے ہی کہتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو یوز دی ایکسپلسٹ ورڈ, لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ بی ایکسپلسٹ. ہاں بھائی اشید خان, اب کون تیرا رہبر رہ گیا؟ محمد بھی رہبر نہیں ہے, اللہ بھی رہبر نہیں ہے, ابو بکر بھی رہبر نہیں ہے, تم تو سارے گالیاں باز لوگ ہو سارے کے سارے. میرے کو گالی کیوں دے دی آپ نے؟ میں نے نہیں دی ہے, میں نے بتایا فیگریٹیولی کسے کہتے ہیں, نان فیگریٹیولی کسے کہتے ہیں. تو میں نے کیا بولا؟ میں نے کہا ہے کہ محمد نے کہا ہے ایسے بولو کہ عزید جا کے اپنے باپ کے لنڈ کو چک مارو, ایسے بولو. یہ محمد نے ایسے بتایا. اب میری آواز نہیں آئے گی؟ ہیلو ہلو, اب نہیں آئے گی آواز؟ اب آواز جلدی آئے گی, آواز آئے گی, نہیں آئے آ گی, رہی ہے, نہیں آ رہی ہے, آئے گی, پھر نہیں آئے گی. ابھی میں نے کیا کہہ رہا بولا؟ ہوں مجھے گالی کیوں دے دی؟ گالی نہیں دی ہے, بتایا, آپ چپ کر کے سن. میں نے کہا ہے کہ محمد نے کہا ہے کہ فگریٹیولی نہیں بولنا, ایکسپلسٹلی بولنا ہے. جیسے کہ میں اگر بولوں اسید کو پہلے تو اسید حدیث ضعیف خان جا بتائی کے آپ نے. اپنے باپ کے لنڈ کو کاٹ, ایسے بولنا ہے. محمد نے پہلی بات حدیث ضعیف ہے, دوسری بات کس کے بارے میں کہی ہے, اس کو آپ نے اٹھا کے مجھے لگا دیا. ایک سیکنڈ, یہ ضعیف ہے. ہیلو, یہ ضعیف لکھا ہوا شہید, یہ ضعیف لکھا ہوا شہید. ارے دوسرے ٹیب میں جائے گا شہید تو تیری آواز نہیں آئے گی بھائی. بھاگ گیا. اصل میں میں نے بولا تھا نا ضعیف حدیث ہے, کہتے ہیں ہاں ضعیف ہے. اس نے اسکرین سے پڑھا بھی نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. کیا یار, ایک نمبر کے ڈنگر ہیں سارے کے سارے. لیکن اتنا تو ثابت ہو گیا نا کہ جو گالی دے وہ رہبر نہیں ہے, تو نہ اللہ رہبر, نہ رسول اللہ رہبر, نہ ابو بکر رہبر. الحمدللہ, بے شک. آ گیا اشید. ہاں بھائی اشید. ہلو ہلو, ہاں بھائی, یہ سامنے کیا ہے, صحیح حدیث ہے ضعیف ہے؟ کوئی پیچھے سے اس کو بتا کے دے رہا ہے. آواز گئی اب اس کی. نہیں پیچھے سے کسی سے پوچھ کے ہی بتا دے یار. ارے پیچھے کوئی نہیں ہے, پیچھے والے کو. ہاں, یہ سامنے حدیث کا حکم کیا ہے؟ صحیح ہے. ہاں, ابھی تو ابن بھائی اپنے منہ سے بولے ضعیف حدیث میں پیش کرتا ہوں, تم میں نے سوال اٹھایا, میں نے صحیح بتا دی نا اشید. اور دوسری بات کہ اصلی کتب میں جانا پڑے گا, اس کے بخاری بتا دے تو بخاری کے اندر جا کے دیکھنا پڑے گا, پہلی بات. دوسری بات تو جب ایک منٹ ہمارے سرکار نے کہی ہے تو اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ سرکار نے کہی ہے کہ جا کے اپنے باپ کے لنڈ کو چاٹو. اے جھوٹے, تو نے آرگیومنٹ یہ رکھا تھا کہ جو گالی دیتا ہے وہ رہبر نہیں ہو سکتا. تو نے یہ آرگیومنٹ دیا تھا. سرکار نے کچھ کہا ہوگا, یہ ہوگا, پچھواڑا ہوگا, اگواڑا ہوگا, یہ تو ابھی لے کے آ رہا ہے. بے شرمو, حیا نہیں ہے, دھوکے بازی کرتے ہو. تو نے خود کہا تھا نا پہلے کہ جو گالی دے وہ رہبر نہیں ہو سکتا. تینوں کا بتایا, اللہ کا بتایا, تیرے رسول کا بتایا, صحابہ کا بتایا. اب کہتا ہے کہ سرکار نے بولا ہے تو ادھر ادھر ہوگا. ایسی گندی زبان تمہارا سرکار یوز کرتا ہے, لنڈ چباؤ جا کے. یہ اچھی زبان ہے؟ یہ صحیح لفظ بولا ہے, ایسے کہا تھا.
میں وہ چباؤ مجھے آ نہیں رہا تھا. بالکل صحیح کہا صاحب آپ نے, ایسے ہی ایکسپلیسٹ بولنا ہے. محمد نے کہا یہ اچھی زبان ہے اسے. جب اور وہ میں تمہارا ابو استعمال نہیں بکر کر کہتا رہا ہے, ہوں, میں ان کو وہ متی ہو تمہارا, کہ میں استعمال نہیں کرتا ہوں, سن تو سن آپ اسے استعمال کر رہے ہو تو پتہ چلا کون گالی دیتا ہے. کیا, محمد. ارے تیرے رسول نے بتایا ہے بھائی لنڈ چباؤ, اور تمہارے ابو بکر نے بتایا ہے چوت یہ چاٹو. سب ویڈیو ہے. اور وہ بھی ساحل صاحب, وہ بھی کسی اور کا نہیں, اپنے باپ کا, وہ بھی اپنے باپ کا. ہاں وہ تو یہ چبانے کے بارے میں, چاٹنے کے بارے میں تو وہ تو کسی کی دیوی کے بارے میں بول رہا ہے اور ابو اوریجنل بکر. بخاری میں جا کے ایسا ثابت کر دو گے پھر اس کی تفسیر کے ساتھ. ابے اوریجنل بخاری کی بھی بخاری تفسیر کا تو ہوتی ہے. حوالہ تیرا فاروق رضوی جو ہے وہ اوریجنل بخاری کا تو حوالہ دیا, یہاں تک کہ بولا کہ اگر میں ثابت نہیں کر پایا تو میں باپ کا اوریجنل اولاد نہیں ہوں. تیرا فاروق رضوی بریلوی. فاروق رضوی اسلام نہیں ہے نا, اچھا تو وہ آپ بھی جھوٹ بول رہا اسلام ہے. لے کے بیٹھے. ابھی تو وہ ایڈٹ جھوٹ کر کے جملے کٹ کر دی جاتے ہیں, ایڈٹ. سمجھ میں ایڈٹ. آیا, ہمیں بھی اے آئی کا زمانہ بہت اچھے سے معلوم ہے. اچھا ایک منٹ ایڈم صاحب, وہ چینل جی کس کا سر. ہے ذرا اور اس کو بات بتاؤ. رہی ہے ایڈم بھائی کی, تو وہ ایک ماشاء اللہ چپ ساحل کے صاحب بعد, وہ چینل میں آپ کو سر, میں آپ کو دوبارہ ہاں دکھایا تھا بتاؤ سر. اس کو بغیرت لوگ ہیں ایڈٹ یہ. کون کر رہا ہے, ایڈٹ بتاؤ دیکھو ذرا ہاں اس کو چینل, اس ایڈٹ کو دیکھیں چھوڑیں سر. گے نہیں آج اس شہد کو. سر یہ دیکھیں سر, چینل دیکھ لیں آپ. یہ سر چینل یہ ہے, کمنٹ ہٹاتا ہوں. میں آ رہا سر, الاقرا ٹی وی. ہاں کتنے سبسکرائبر ہے, 60,000 سبسکرائبر, الاقرا ٹی وی. ہاں لے بھائی. سر یہ 5 سال سے ویڈیو پڑی ہے. ہاں الاقرا ٹی وی. الاقرا ٹی وی, تم بریلویوں کا چینل ہے یہ. تم سے بات کر رہے ہیں. ہلو یہ کوئی اور بندہ اٹھا لیا ساحل آپ نے, وہ کدھر گیا؟ میں نہیں اٹھا. یہ کہاں سے, اللہ کے بندے کہاں سے گئے, وہ غائب ہو گیا کیا؟ وہ کدھر گیا بندہ؟ ہلو اور صبر کرو, ہیلو بھائی. ارے رکنا بھائی, بندہ بھاگ خالی گیا, ہیلو 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 کر رہا. ہاں اسے چلا بندہ گیا, بھاگ گیا, حسین بھاگ گیا, بھاگ گیا. بھاگ گیا, بھاگ گیا. ایڈیٹڈ ہے بولتے ہیں, ایڈیٹڈ, اے آئی کا زمانہ ہے. ابے 5 سال پہلے کا ویڈیو اور بولتا ہے اے آئی کا زمانہ ہے, ایڈیٹڈ ہے, تم لوگ ایڈٹ کرتے ہو. 5 سال پرانا ویڈیو. چینل تم بریلویوں کا, مولانا تمہارا بریلویوں کا. ارے ڈوب کے مرو بے, ڈوب کے مرو. وہ بھی چلو بھر پانی میں, زیادہ پانی میں چلو نہیں. بھر پانی میں, obviously چلو بھر پانی چلو میں صرف اپنا اوریجنل ناک پانی ڈال میں کے نہیں. ڈوبنا ہے, سر نہیں. ہاں حسین, یہ دیکھ, یہ تم بریلویوں کا چینل ہے یہ, اور 5 سال پرانا ہے, اے آئی کا ویڈیو نہیں ہے. ہاں بول حسین. ہلو, بھاگا نہیں ہوں میں ابھی, بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں, جب تک پانی نہیں پلا دیتا سامنے والے کو. پھر تو اسلام چھوڑ کے ہی جائے گا, تو اگر بھاگنے والوں بھاگا میں تو سے تیرا نہیں ہے نبی تو بھی تھا اسلام بیٹا, چھوڑ کے جائے گا. بھاگا تو تیرا آج نبی بھی تھا, حقیقت کھول دوں گا, بھاگا حقیقت. تو تیرا نبی بھی تھا. آج مکہ سے بھاگا مسلموں کی تھا حقیقت رات کھول کے دوں گا. اندھیرے میں, علی کو بستر پہ لٹا کے بھاگا تھا تیرا نبی نے. ایڈم صاحب ٹاپک چینج ہو جائے گا, ایڈم صاحب اس کو یہاں سے بھاگنے نہیں دیتے. ایڈم صاحب جو چلا رہے ہیں, یہ ایڈم صاحب کے خدا کا نام کیا ہے, پرسوں بتا رہے تھے. نہیں اشید, آپ نے ابھی یہاں وہاں نہیں بھاگنا ہے. ابھی جو آپ کے سامنے دلیل رکھی گئی, آپ نے کہا تھا کہ جو گالی دے وہ رہبر نہیں ہو سکتا. آپ نے خود اپنے منہ سے یہ بات کہی تھی. ابھی ہم نے آپ کو حدیث بھی بتایا اسکرین پہ, اس کے بعد آپ کے مولانا کا باقاعدہ بیان بتایا جو کہ 5 سال پرانا ہے, اور آپ بریلویوں کے چینل کا ہی ویڈیو ہے جس کے 61,000 تقریباً سبسکرائبر ہے. جب تک اس کے تفتیش میں نہیں پہنچیں گے, اس کی حقیقت تک نہیں پہنچیں گے, کوئی بھی ابھی کر کے آؤ مسلمان کون تفتیش, کیا بولے, ایک سیکنڈ آپ بتا رہا ہوں. ابھی آپ ایڈم تفتیش بھائی کر کسی کے آؤ. چیز کا ترجمہ سناتے ہیں یا کہیں پہ نہیں ترجمہ لاتے ہیں, تو جب بھائی, تک اس کی حقیقی تفسیر اور ترجمہ کس نے جاؤ کیا دیکھ کے دیا. آؤ بغیرت, پھر. کچھ لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ بھی ہو گئے, یہ دل میں کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. کسی نے پڑھ کے تباہ. چپ, بکواس بند. الادب المفرد, یہ قرآن و حدیث.com کی ویب سائٹ ہے, اردو میں وہی ہے. تو اپنی نسبت کرے تو اسے آلائے تناسل کاٹ کھانے کو کہو اپنے باپ کا. اوکے, وہی حدیث اردو میں. صحیح حکم, محمد ناصر الدین البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے.
تخریج اس کی کیا ہے؟ صحیح مسند امام احمد، صحیح مسند امام احمد. اب تفسیر پڑھ لو جی، تمہیں تفسیر پڑھنی ہے، اسے شرح کہتے ہیں. حدیثوں کی تفسیر نہیں ہوتی ڈنگر، اسے شرح کہا جاتا ہے، تفسیر نہیں ہوتی. نسب کی بنیاد پر فخر کرنا جاہلانہ بات ہے، اسلام نے اسے روکا ہے، کیونکہ سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب کو ایک ذریعے سے دنیا میں آئے. اب جو شخص کافر، مشرک اور جاہل آباء و اجداد پہ فخر کرے تو اس کا ذریعہ جو اعلیٰ تناسل ہے، اسے کہنا چاہیے کہ اپنے باپ کے اعلیٰ تناسل کو کھاؤ تاکہ رشتہ اچھی طریقے سے ظاہر ہو جائے، برابری عزم ہوتی ہے، اس کی وجہ تعصب پیدا کرے. تفسیر جسے تم کہہ رہے تھے، جسے شرح کہتے ہیں، وہ بھی کہتی ہے کہ محمد نے کہا ہے کہ اچھے طریقے سے اپنے باپ کا لنڈ کھاؤ. یہ لو تفسیر بھی کاٹ کھاؤ، اب کاٹ کھاؤ، کاٹ چباؤ. کھاؤ، کاٹ کھاؤ، چباؤ. ہاں بولو. آپ کے دھرم نے کہاں سے بول دیا کہ گالی دو؟ چل ساحل بھائی اب اب تم بھاگ رہے ہو، تم نے بولا تھا میں بھاگوں گا نہیں. نہیں بھاگوں گا. تم کو شرح بھی بتا دی. تم نے کہا تھا کہ جو گالی دے وہ رہبر نہیں ہو سکتا. تمہارا اللہ گالی دینے والا، تمہارا میرا رسول اللہ اللہ گالی ہے. دینے والا، وہ تمہارا جسے آپ ابو گالی سمجھ بکر رہے گالی ہو دینے وہ والا. نبی کے اس کو شک کرتے تھے، اس لیے تلم بعد ذالک تنیم کہا ان کو. تو گالی دے رہا ہے نا حرامی. حرامی آپ گالی ہے کہ نہیں سمجھ ہے؟ رہے ہو. ان کی نسل کو خراب اس لیے کہا گیا، آپ اس کو حرامی میں کنورٹ کر رہے ہو صاحب. ان کی تو نسل کو حرامی لے خراب اس تیرے لیے کہا گیا کہ جو نبی پہ مولوی شک نے کہا کرتے ہیں. حرامی، اور جو تیرے بھی مولوی نے کہا، اوے تیرے مولوی نے کہا حرامی، آج کی زبان میں اس کو کنورٹ کیا تیرے گیا ہے. مولوی نے کہا حرامی کہ نہیں؟ تو وہ آج کی آپ زبان میں جو کنورٹ ہے وہ گالی ہے کہ آپ نہیں ہے؟ اللہ بول رہے تھے، ابھی مولوی پہ آ گئے. بھائی ان کی نسل جو کو خراب کہا اللہ نے اس لیے کیونکہ وہ نبی کی نسل پہ شک کرتے تھے. اور جو تو شک وہ کرے گا حرامی ہوا کہ انڈائریکٹلی نہیں ہوا؟ آپ بھی سمجھ لو، آپ بھی سمجھ لو سر، تو حرامی ہوا یا نہیں ہوا وہ؟ جو شک کرے گا. کر رہے ہو آپ. بھائی جس کے بارے میں آپ کو اس بتا رہا ورڈ کو ہوں، حرامی کہیں گے یا نہیں کہیں اس گے؟ کا یہ سیکر کا یہ ایسا بندہ ہے کہ یہ میں آپ کو گارنٹی سے بول رہا ہوں، گارنٹی سے. اس کو گھر سے اس لیے نکالا ہوگا، اس نے اسلام اسی لیے چھوڑا ہوگا کہ یہ اپنی ماں کے اوپر جو ہے نا، یہ اس نے چڑھائی کر دی ہوگی. یہ میں آپ کو گارنٹی بتا رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے یہ، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ زنیم حرامی کہا ہے قرآن نے ایسے لوگوں کو. قرآن نے ایسے لوگوں کو، ان سیکر جیسے لوگوں کو 100% حرامی کہا ہے. 68 کی 13 نظر آ رہی ہے. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، کیا لکھا ہوا ہے؟ سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات. یہ دونوں کیٹیگریز اور بدذات یعنی کہ حرامی. تو ساحل بدذات صاحب کا بات یہ ہے کہ یہ جو ترجمہ بغیرت ہے، آپ یار بکواس بند کرنا. یہ جو بغیرت ہے مولانا یہ جو ہے مفتی فضل، ہمدرد. اس نے کہا ہاں بدذات اور حرامی، بدذات ہاں اور حرامی دونوں لفظ بولے اس نے. ہاں اچھا جی. امیجن کرو ساحل صاحب، جس طرح یہ باتیں کرتا ہے، واقعی لگتا نہیں ہے کہ ساحل کہ میں اس کی بیٹی ٹھوک گیا ہوں؟ جس طرح یہ میرے بارے میں باتیں کرتا ہے، ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ اس کی بیٹی میں ہاں ہی ٹھوکی بمدر ہوئی ہے؟ صاحب نا. ہاں ممدر صاحب، یعنی اس کی بیٹی کے ساتھ اچھا خاصا کام کیا ہے میں نے میرے خیال میں، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہے ویسے. لیکن چلو اینی ہاؤ، ہمارے سامنے آ کے ڈسکشن تو کرنے کے جوگا نہیں ہے، یہ بات تو ہم نے کئی دفعہ ثابت کی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ یہ تو ہے کہ یہ مانتا تو ہے کہ قرآن میں گالی لکھی ہوئی ہیں. سر اپنے بھائی کو ہاں بلا لیں واپس. جی 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 ارشد صاحب. جس نے نبی پہ شک کیا، قرآن نے ان کو کہا کہ نسل خراب ہے. اب اس کو ترجمہ انڈائریکٹلی اس کے بارے میں کہا گیا. نسل خراب نہیں ہے، بدذات اور حرامی. ہاں بدذات وہی کہا جاتا ہے، نسل خراب ہوتی ہے اسی کو بدذات اور کہا جاتا حرامی. ہے. ہاں تو تمہارا نبی بدذات میں تھا نا؟ بری ذات، بدذات مطلب بری بدذات ذات، تھا نا؟ برا تو آدمی، محمد برا بدذات آدمی تھا؟ کہہ سکتے ہیں. تو محمد حقیقت ہے جس بدذات نے تھا؟ نبی پہ شک کیا وہ اپنی ماں پہ شک کرے. ہاں تو محمد خود حرامی تھا نا، اس کا مطلب ہے. یہ تو نبی کے لیے ہی آئی تھی کہ جو نبی پہ شک کرے گا. اب میں آپ وہی اپنے کو کہہ رہا نہیں ہوں بول نا. سکتے تو ہمارے اگر نبی پہ گالی اگر دو کوئی گے. بندہ کسی، آپ سن اپنا لو دھرم بھائی، ثابت کر دو. کھلا چیلنج ہے، آپ اپنا دھرم ثابت کر دو کہ آپ کا دھرم کیا ہے. تعلیم میں دھرم تعلیم ثابت کروں گا. ابھی پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ دن رات یار صبر کرنا یار. لیکن اتنا آپ یہ بولتا بات ہے. تو مانتے ہیں نا، آپ یہ بات مانتے ہیں، ابھی آپ نے کہا تھا کہ بھائی جان کوئی گالی دے تو اس کو گالی تو نہیں نہ دینی چاہیے آگے سے. ہاں. آپ نے کہا تھا کہ گالی کے جواب میں گالی دینا اچھی چیز تو نہیں ہے نا. ڈن ہو گیا. اگر کسی نے محمد کو بذاتی کہا تو اللہ نے آگے سے گالی دے دی، اس کا مطلب ہے اللہ ایک اچھی نسل کا نہیں ہے، اللہ خود بذات ہے آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق. ابھی آپ نے آتے ہی یہ بولا تھا کہ اگر کوئی کہ گالی کوئی دے گالی تو دے آپ
آپ اسے واپس گالی دو گے تو آپ برے انسان ہو, آپ اچھے انسان نہیں ہو. یہ آپ کا آرگیومنٹ تھا. اب اپنے اللہ کو بھی چھوڑ دے کیونکہ وہ بذاتی ہے, اپنے نبی کو بھی چھوڑ دے کیونکہ وہ بذاتی ہے, کیونکہ اس نے آگے سے ریپیٹ میں گالیاں دی ہیں. اور ابو فرسٹ اس بکر بھی. آرگیومنٹ کو ختم کرو. ہاں ابو بکر نے, چلو ہاں ابو بکر نے تو جواباً گالی بھی نہیں دی. وہ تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ چھوڑ جائیں گے تو ابو بکر سیدھا گالی دے رہا, وہ تو فرنٹ پہ سیدھا گالی دی گالی, ہے اس ہاں. نے آگے سے بڑھ کے. تو بھائی اب آپ پہلے اللہ اور محمد کو چھوڑیں اور پھر بتائیں, میں آپ کو اپنا دین دھرم ثابت کرتا ہوں. اس کو پہلے فائنلائز کر لیں. یہ کہاں سے آ گیا کہ اللہ نے جوابی گالی دی؟ ابھی آپ نے کہا ہے کہ محمد کو لوگ بذات کہتے تھے, اللہ نے انہیں بذاتی کہا ہے, حرامی کہا ہے. ارے آپ نے بولا جن لوگ جو نبی کو کہتے ہیں تو نبی کے برابر ہو گئے ہاں. لوگ. ہاں تو آپ جو ہیلو, لوگ تو اللہ کے آپ نبی مانتے کے ہیں بارے نا, میں غلط خیال رکھتے ہیں ان آپ کے یہ لیے, مانتے ہو نا کہ اللہ نے جوابی گالی دی ہے. تو نبی کے خلاف بولو گے تو بولیں گے ہی. اب نبی جوابی کے گالی برابر ہو دی گئے. ایگزیکٹلی. تو پھر آپ اللہ نے نے آپ کا اللہ پہلا نے آرگیومنٹ قرآن کیا میں تھا, واطیع اللہ واطیع شٹ اپ, آپ کا آرگیومنٹ کیا تھا پہلے, آپ کا آرگیومنٹ غور سے سنیں. آپ نے آتے ہی ہمیں یہ آرگیومنٹ دیا تھا کہ ایڈم اور ساحل تم لوگ جواب میں گالی کے جواب میں گالی دو گے. ہاں, گالی کے جواب میں گالی دینا کوئی اچھی چیز ہے؟ گالی کے جواب میں گالی دینا غلط بری چیز. بات ہے. آپ نے یہ بات بولی تھی. اب میں نے ثابت کیا ہے کہ آپ کا اللہ گالی کے جواب میں گالی دیتا ہے, آپ کا نبی گالی کے جواب میں گالی دیتا ہے. تو بھائی اب بتاؤ, ایسے گندے برے انسانوں کو کیوں مانتے ہو تم؟ ایسے گندے اور برے رب کو کیوں مانتے ہو جو گالی کے جواب میں گالی دیتا ہے؟ ساحل صاحب, گالی کے جواب میں گالی کون دے سکتا ہے؟ جو کچھ کر نہ سکتا ہو, جو کمزور ہو. صحیح. آپ دیکھیں اللہ کتنا کمزور ہے کہ گالی کے جواب میں گالی دے سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. ساحل صاحب آپ نے غور کی بات؟ لمیٹیشن جس کی ہوتی ہے ایڈم صاحب, وہ فرسٹریشن نکالنے کے لیے پھر گالی دیتا ہے. ایگزیکٹلی. ساحل صاحب اب آپ ان سے بات کریں, میں ادھر میوٹ پہ جا رہا ہوں. ہاں اشید صاحب, جی آپ ہی سے اشید صاحب. بات کرنا تھا. ہاں کریں گے, پہلے یہ کنفرم ہو جائے پھر آپ ان سے بات کر لینا. آپ نے جو آرگیومنٹ ابھی بنایا تھا سب سے پہلے کہ گالی کا جواب میں گالی نہیں دینا چاہیے, اچھی بات نہیں ہوتی ہے, تو آپ کے اللہ بھی ویسی ثابت ہوا, آپ کا رسول اللہ بھی ثابت ہوا, اور آپ کا ابو بکر بھی ثابت ہوا. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ تینوں جو ہے وہ رہبر نہیں ہو نہ سکتے؟ میرا خدا ثابت ہوا نہ میرے رسول ثابت ہوئے, پہلی بات. کیسے نہیں ٹھیک ہے, ثابت ہوئے؟ ابھی تو دینا دلیل. وہ آپ نے جو دلیل دی ہے وہ آپ کا نظریہ ہے. اللہ نے کہا یہ بذات اس لیے آپ کو گالی دے رہے ہیں, اور حقیقت میں وہ بذات تھے, اس لیے اللہ تو نے کہا. بھائی اس تو لیے نہیں کہا کہ ریٹرن میں مطلب اللہ بھی میں ان تم کو, تم غلط بھائی بول رہے ہو تو میں تم کو بول رہا ہوں. اشید ریٹرن میں اللہ بھی ان جیسے کو گالی دے رہا ہے ایک نا. منٹ اچھا ایک منٹ رکو, اشید ایک منٹ اشید, ایک منٹ. یہ بتاؤ کہ جو رسول کو بدذات کہہ رہے تھے وہ رسول کو گالی دے رہے تھے یا کیا کر رہے تھے؟ جو رسول کو گالی تھی, مطلب بدذات جو کہہ رہے تھے وہ گالی تھی نا. بدذات کہنا گالی ہے, مانتے ہیں نا آپ؟ ہاں گالی دیا ان کو لوگوں نے. بولے اوکے آگے. بھائی لوگ, میں پھر سے اپنا وہ برہماستر نکالتا ہوں, نوٹ پیڈ, ایک منٹ, کیونکہ یہ بڑے بھگیڑو لوگ رہتے ہیں, اپنی بات سے انکار کر لیتے ہیں. ایک منٹ. نہیں بھاگوں گا, آپ لوگ بات سے انکار کرتے ہیں, میں نہیں. ارے بھائی رک جاؤ, ابھی ٹینشن نہیں لینا آپ. ایسا برہماستر نکالوں گا میں کہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. آج پوری رات سو نہیں پاؤ گے تم. اوکے آپ کو نیند نہیں آئے گی. ایک منٹ. جو رسول اللہ کو بدذات کہہ رہے تھے تو ان کا بدذات کہنا گالی ہے یا نہیں؟ پہلے یہ کنفرم کرو. میں اب قلعہ اندر ٹھوکوں گا, میں داخل کروں گا, ایسا قلعہ اندر کروں گا کہ وہ چیخے گا, پھر آپ چیخیں گے, تڑپیں گے. ابھی تو میں نے آدھا قلعہ اندر کیا ہے, میں نے پورا قلعہ اندر کرنا ہے, اور پھر آپ تڑپیں گے, تڑپ رہے ہیں. اوکے, تو جو رسول اللہ کو بدذات کہہ رہا تھا تو یہ بدذات جو ہے وہ گالی تھی یا نہیں تھی؟ گالی جی تھی. اشید صاحب, گالی تھی.
یعنی بدذات کہنا گالی تھی، یہ خود مان رہے ہیں. نہیں تھے کیونکہ وہ بدذات نہیں تھے. کوئی صحیح شخص کو، کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے. اللہ نے کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ ثابت کر دیا تھا. صحیح کو غلط کہہ رہے تھے، لیکن جنہوں نے کہا اللہ نے ان کے بارے میں صحیح کہا ہے. اچھا کیونکہ جو اچھا نبی کو ایسا بولے گا. بھائی ایک منٹ، آپ اپنے پڑھنا لینا. ایک منٹ. مطلب سمجھ یعنی گئے ہوگے. نہیں، میں سمجھ گیا بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو بدذات یعنی کیا لے رہے ہیں کہ ان کی باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا. رائٹ، باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا، باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے نا یہ. اچھا، جو رسول اللہ کو کسی کے ماں پہ شک ہو گیا تو وہی نا، تو باپ کا پتہ نہیں نا. باپ کا پتہ ہونے کے بعد بھی اگر شک ہو گیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ کس پہ شک ہے آپ کو؟ جن لوگوں نے کہا اور جن کے بارے میں آئے تو سیدھی بات. ہاں، تو ان کا باپ کا کوئی پتہ نہیں، یہی کہہ رہے نا آپ. مثال کے طور پہ ہاں، ایک بندہ ہے جس کے باپ کا تو پتہ ہے مگر اس کی ماں پہ شک ہے. تو اچھا، ماں پہ شک ہے، وہ بھی لے لیتا ہوں، وہ بھی لے لے بھائی. ماں پہ شک ہے. بولو آپ بولو پھر میں بول لوں گا تو بہت پیارا چلے گا. ماں پہ شک ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے بتاؤ، جو رسول اللہ کو بدذات کہہ رہے تھے وہ خود بدذات تھے، اس کا ثبوت دو. تو قرآن جھوٹ بول رہا آپ کے نزدیک؟ بالکل، اس کو ثبوت دینا پڑے گا. ہم کیوں قرآن کی مانے؟ قرآن کو بھی پھینک مار دے گا اور ہم مان لیں گے. قرآن آپ کو کہہ نہیں رہا، قرآن تو ان کو کہہ رہا ہے. اور پہلی بات جب نبی پہ اتری اور نبی سے کہا اللہ نے، ایک سیکنڈ، کہ ان لوگوں کی گالی نہ سنا کرے، ان لوگ کو. اشید آپ نے کیا کہا کہ ان کے باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو رسول اللہ کو بدذات کہہ رہے تھے وہ خود بدذات تھے، اس کا ثبوت دے. آپ کہیں گے قرآن کہہ رہا مان لو، تو ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اللہ کی بات کو نہیں مانتے. ہمارے نزدیک تو آپ کا اللہ جھوٹا ہے، ہمارے نزدیک تو آپ کا اللہ شیطان ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، وہ شیطان ہے ہمارے نزدیک. تو شیطانوں کی بات کو سچ نہیں مانا جاتا. آپ نے ثابت کرنا ہے نام بتا کے اور کس طریقے سے وہ بدذات تھے، کس نے ان کے اس پہ جو ہے وہ شک کیا تھا اور کیسے ثابت ہوگا، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے، اپنے اللہ کی بات نہیں بتانا. جی اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو ثبوت پیش کرو، دلیل دو. سیم کرائٹیریا ہم آپ کے اوپر بھی پیش کرتے ہیں. اگر آپ کا اللہ سچا ہے، آپ کے رسول اللہ سچے ہیں، تو دلیل پیش کریں. جی دلیل پیش کریں. ہلو، آپ آن نہیں کر رہے میرے میک کو. ہلو، یہ اللہ نے کفاروں سے کہا تھا تمہارا دین سچا ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ، اور آج تک ثابت نہیں کر پائے کفار مشرکین. آپ آج چینل چلا رہے ہو، ایکس مسلم دھرم کو ثابت نہیں کر پائے. آج مسلم دھرم کے سہارے جی رہے ہو آپ. اللہ دلیل میں مانگتا تو ہے نا. ہر بار آگے پوچھتا، ایک سیکنڈ، میرے جیسا ینگ جنریشن ہر بار آگے پوچھتا ہے بھائی، میں اس سے بھی پوچھا. ینگ جنریشن ہے، آپ کی آواز سے میرے کو آپ بوڑھے لگ رہے ہو. 50 سال کے تو منیمم ہے آپ. آواز بھاری ہونے سے انسان بھاری نہیں ہوتا. ہاں بھائی، ہم آپ کو دیکھ تھوڑی نہ رہے، آپ کی آواز سن کے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کم سے کم 50 سال کے ہوں گے. 20 سال 15 سال 17 سال 25 سال 30 سال ہر ایک ان کی آواز ہوں جو ایکس مسلم بننا چاہتے ہیں یا بن گئے ہیں یا بننا چاہتے ہیں. ارادہ ہے ابھی اللہ سے بھاگنا، تھوڑا رک جایا کر یار. کون سے دھرم آپ ثابت کرو؟ قرآن نے تو کہہ دیا سچے ہیں تو ثابت کرو.
آج تک کوئی مشرکین ثابت نہیں کر. کتنا بولتا ہے بھائی, تیرے سے سوال کیا کیا جا رہا ہے؟ دلیل مانگتا ہے نا تیرا اللہ, مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے؟ تو ایکس مسلم کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ بھائی دلیل مانگتا ہے نا مشرکین سے, آپ جیسے ہاں لوگوں سے مانگ کسی رہا سے بھی تو تم بھائی, سچے ہو تو دو. ارے عبید, کسی سے بھی, مشرک ہو یا کوئی بھی ہو, اللہ دلیل ہمارے مانگتا ہے نا. لیے دیکھو آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے لیے ہمارے رب نے جواب ہی کہہ نہیں دیا, دے گا ہم ہے اس کو رب مانتے, ہم نے قل واللہ احد اللہ الصمد پہ ایمان رکھ لیا. اب اس نے کہہ بھائی. دیا تو ختم بات. ہم جا کے نہیں ارے پوچھیں ہم گے ایمان نہیں رکھتے بھائی, مجھے اسید, ہم ایک ایمان سیکنڈ, نہیں رکھ, سن لے بھائی, ہم دماغی اپنگ نہیں ہے, ہم ایمان نہیں رکھتے, ہم ثبوتوں پہ چلتے ہیں. میں پھر سے پوچھ رہا ہوں, جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے مہربانی کر کے, یہاں وہاں مت بھاگ. تمہارا اللہ دلیل مانگتا ہے نا, مانگتا ہے یا نہیں مانگتا ہے؟ مشرکین سے مانگتا ہے, ہاں کفار و مشرکین سے, کفار و مشرکین مانگتا سے ہے نا, مانگ رہا ہے اپنا دھرم مانگتا ثابت ہے نا, کرو, دلیل اپنا مانگتا ہے دھرم نا, ثابت کرنے کے لیے. دلیل مانگتا ہے نا. ابھی میں صحیح وہی خدا کا کرائٹیریا پتا اپنا دینے کے لیے رہا مانگ ہوں رہا ہے. بھائی, میں بھی دلیل مانگ رہا ہوں کہ یہ جو تم نے کلیم کیا ہے کہ رسول اللہ کو جو بذات کہہ رہے تھے وہ لٹرلی بذات تھے, یہ آپ نے ثابت کرنا ہے. پلیز ثبوت دے اس کا. مطلب آپ کے اکارڈنگ کیا اللہ سے جا کے پوچھ کیا کہ کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ پھر اس اور کے کس نسل بنیاد پہ کہہ خراب رہا ہے, تھا؟ وہ بندے کو اس بات کا علم ہو جائے, مثال کے طور پر مجھے ساجد بھائی کی نسل کا علم ہو جائے تو میں بھی خدا ہو جاؤں گا. پھر تو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے مطلب؟ تو میرا اللہ وہ اللہ ہے, اس لیے اس کو علم ہے, اس لیے اس نے کہا. اب جو اللہ نہیں مانے مطلب اس کے لیے صاف ختم ہے, تم دینکم ولی مطلب دین, آپ کے آپ کا پاس, دین الگ ہے, آپ مانو نہ بھائی مانو, ایک لیکن وہ منٹ, تو اللہ ہے. ارے کتنا بولتا ہے یار, اسے تھوڑا رک جا بھائی. آپ دماغی اپنگ ہیں وہ آپ کو مبارک. میں پوچھ رہا ہوں کہ جو دماغی اپنگ نہیں ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, اس کے لیے, اس کے پاس ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ صرف اتنا کنفرم کرو. میرے پاس اس کی دلیل نہیں ہے. اب کوئی تھینک اپنا یو, عقل لگائے گا. تھینک یو. یہ ہوتے ہیں ایکس مسلم, ان کے اندر سے نکالتے ہم لوگ کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. یہ دماغی اپنگ ہوتے ہیں کہ جو بتا دیا وہ چپ چاپ مان لو, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. صاف صاف اس نے کہا ابھی کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے جو اللہ کہہ رہا ہے. یعنی اللہ پھینک مار رہا تھا. اور بنا دلیلوں کی کسی پہ الزام لگانا, آپ سوچو کہ کیسا ان کا اللہ ہے اور یہ کیسے لوگ ہیں جو بنا دلیلوں کے کسی کے اوپر الزام لگا رہے. ایڈم صاحب آپ ہے یہاں وہاں ہوئے شاید ایڈم صاحب, لیکن اتنا تو اس نے کنفرم کر دیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں اشید صاحب, آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اس وجہ سے جب تک دلیل نہیں رہے گی تو جب اللہ ان کو بذات کہہ رہا ہے تو ہمارے نزدیک وہ اللہ گالی ہی دے رہا ہے. آپ کے اصولوں پہ بھی اگر میں چلوں, یہ اشید وہ لاسٹ ٹیم میں آیا تھا ایک عالم کے ساتھ وہ میں, وہی ہے نا؟ دوسرے کے ساتھ آیا تھا, وہی والا ہے. ہاں یہ 2000 گالی والا ہے, اس کے پاس میں کوئی دلیل تو ہے نہیں. نہیں, اس نے تو ابھی خود منہ سے اگری کیا نا کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے. تو اب جو ہاں ہاں چیز کی دلیل نہیں ہے, اور اسی کے اصول کے حساب سے اگر میں ابھی چلوں تو جب اللہ ان کو بذات کہہ رہا تھا اللہ بھی گالی دے رہا تھا. یہ ثابت اب ہو کوئی گیا. عقل والا دنیا میں آ کے کہے گا کہ تمہارا اللہ ہے تو ہم کو دکھاؤ تب ہم مانیں گے. پہلی بات, ایک منٹ, ہم قرآن کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے. ایک منٹ, آپ جو کس بولے بنیاد پہ ہم مانتے ہیں اللہ کی دماغی, کتاب ہے؟ ایک سیکنڈ, دماغی کس اب وہ بنیاد ہے, پہ مانتے ہیں؟ دماغ, ایک سیکنڈ میری بات رکھنے کے کس بعد آپ بنیاد بولنا. اب ہم لوگ ٹھیک ہے. دماغی امنگ کہہ رہے ہو تو اب کوئی بیوقوف عقل لگانے والا جو خود ایک قطرے پانی سے بنا, وہ اللہ کی ذات پہ عقل لگائے گا اور پھر پوچھے گا اس سے جا کے کہ تو کن لوگوں کے بارے میں بول رہا ہے, پھر تو ایسا انسان آپ لے آؤ اوکے, کہ یا تو وہ خود اللہ بن جائے گا اور اللہ ہی کو غلط ٹھہرا دے گا. وہ انسان میں ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے انسان ہیں, اس لیے ان کو کفار و مشرکین کہا گیا.
کیونکہ یہ عقل لگانے چلے گئے کہ اللہ کی ذات ہمارا ایمان کیسا جبکہ ہو؟ وہ صدیق اکبر کے جیسا ایمان ہو، بس ایسا ہوا تو ہوا، بس ختم. عقل میں آؤ